ڈاکٹر صاحب کیوں پوزیشننگ چینج ہو رہی ہے پیسیفک میں وین اٹ کمز ٹو لائک امریکنز، اور وہاں پہ امریکن فورسز کی پوزیشنز کیوں چینج ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ ایران جو ہے اس کی کیا سچویشن ہے اس وقت وین اٹ کمز ٹو لائک، ذرا تھوڑی سی وار گیمنگ کر لیتے ہیں یہاں پہ اور پلیسمنٹس کی بات کر لیتے ہیں، پلیسمنٹس کیوں چینج ہو رہی ہیں، واٹ آر دا ریزنز جی ڈاکٹر صاحب؟ جی السلام علیکم. اور اس میں پہلے تھوڑی سی حالات کو دیکھ لیں کہ ابھی کس نہج تک پہنچ چکے ہیں. بیکاز لاسٹ ٹائم جب ہم نے بات کی تو اس وقت عمان اور ایران کے جو اسٹیٹ آف ہرمز کی ایک ٹیکنیکل کمیٹی ہے اس کی ایک ریزولوشن جو ہے وہ ہو چکا تھا، اور اس کا پولیٹیکل سائڈ ابھی انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا. تو وہاں سے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ زیادہ ابھی پرابلم میں آئے ہیں میرے خیال میں. اس کی وجہ سے اب یہ ہے کہ پچھلا ایک ہفتہ تو ٹیکنیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سٹال ہو گئی ہے، ساری بات چیت رک گئی ہے. اگرچہ ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب بھی گئے تھے اور قطر کی طرف سے بھی ایک وفد جو ہے وہ جا کے ایران میں ملاقات کر کے آیا ہے، لیکن ایرانی فورن منسٹر عباس اراغچی صاحب نے کہا ہے کہ یہ نیگوسیشنز نہیں ہیں، انٹرمیڈیٹریز جو ہے نا وہ بیچ میں بات چیت کر رہے ہیں. تو وجہ دو تین ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر بات چیت تھی اس کے اندر دو تین پوائنٹس ایسے تھے جس کے اوپر امریکہ جو ہے اس کی رضامندی نہیں ہو پائی. وہ ایک تو یہ تھا کہ جو کنٹرول ہے اسٹیٹ آف ہرمز کا وہ ابھی بھی ایران کے پاس ہی رہے گا، اور جو آنے جانے والے شپس ہیں وہ پاس کریں گے ایرانین سائٹس پہ. وہاں پہ دو انہوں نے چینلز بنائے تھے. تو اس حوالے سے جو اندر جانے والا چینل ہے وہ IRGC نے کہا تھا کہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے. اور دوسرا یہ تھا کہ ٹال کے اوپر بھی ان کی بات چیت جو ہے وہ کوئی کنکلوڈ نہیں ہو پائی. ٹھیک. تو یہ دو پوائنٹ تو یہ ہوئے. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو انشورنس کمپنی ہے لوئڈز جو UK کی ہے، جو شپ کو انشورنس دیتی ہے، جی تو انہوں نے ابھی پچھلے دنوں ایک اسپیشل کلاز نکالی اور انہوں نے کہا کہ اب کوئی بھی شپ اگر ایران کی سائڈ سے جا کے وہ ٹول پے کرے گا تو وہ انشورنس کور ہم نہیں دیں گے. اچھا. تو اب جب وہ انشورنس کور نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی شپ بغیر انشورنس کے اس علاقے سے نہیں جا سکتا، کیونکہ جو شپ اونرز ہیں، جو کمپنیز ہیں، وہ بغیر رسک کوریج کے وہاں سے نہیں گزریں گی. تو اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ افیکٹولی ابھی تقریباً یہ اسٹیٹ آف ہرمز تقریباً بند ہو گئی ہے. ٹھیک. تو یہ ایک ٹیکنیکل سچویشن جو ہے نا یہ ڈیولپ ہوئی ہے. میرے خیال میں تو یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ڈال رہے ہیں یورپین جو ہیں اور امریکنز مل کے ایران کے اوپر کہ وہ اس کو اپنی پرانی حالت میں اس کو کھولیں اس طریقے سے. اچھا. دوسرا جو آپ نے بات کی ابھی پیسیفک کی، تو شنگریلا ڈائلاگ میں مارکو روبیو نے یہ بات کی تھی کہ اب ہمارا جو نیکسٹ جو تھیٹر ہے جہاں ہم نے جانا ہے، جہاں ہم نے پریشر ڈیولپ کرنا ہے، دیٹ از چائنا بیسیکلی. تو انہوں نے پیسیفک تھیٹر کو زیادہ اپنے باتوں میں انہوں نے اہمیت دی تھی، اور اسی وجہ سے ان کے جو وار شپس ہیں اور یہ ساری تقریباً ان کی جو سیکنڈ ڈسپوزیشن ہے وہ جاپان کے قریب ہے. تائیوان کے حوالے سے امریکہ جو پریشر ڈالتا ہے وہ بیسیکلی ڈائلیوٹ ہو رہا ہے ابھی. تو پھر مطلب کہ ابھی اس میں پیسیفک میں اگر ہم پیسیفک کی بات کریں، صرف پیسیفک کی، تو پیسیفک میں اگر ہم چائنا کو رکھیں سامنے اور تائیوان کو رکھیں سامنے تو اٹس گون بی اے اسموتھ سیلنگ فار چائنا وین اٹ کمز ٹو لائک تائیوان. تائیوان میں اگر وہ کچھ بھی کرنا چاہے تو اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اس کو ایسے اگر ہم دیکھیں تو غلط ہوگا صحیح ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ ابھی دیکھیں، میں جو چائنا کی اسٹریٹجی کو سمجھتا ہوں، چائنا کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس کو وہ وار یا کینیٹک طریقے سے نہ حاصل کریں، بلکہ وہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے تائیوان کو اپنے پاس لیں. جیسے کہ ہانگ کانگ کا اگرچہ 2 نیشن وہاں پہ چل رہا ہے، 1 نیشن 2 اسٹیٹس چل رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی ایریاز بھی جو تھے ان کو انہوں نے بڑے طریقے سے لیے. اب آہستہ آہستہ جیسے پریشر انہوں نے بھی ڈیولپ کیا ہے. ابھی افریقن کنٹری آئی تھنک یوگینڈا ہے جنہوں نے وہاں پہ جو تائیوانیز گئے ہیں ان کو انہوں نے آف بورڈ کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے پاس ہمیں تائیوان کا پاسپورٹ نہیں چاہیے، آپ کے پاس ہمیں چائنا کا پاسپورٹ چاہیے. دس از اے فرسٹ بگ آئی تھنک چینج وچ از کمنگ اپ، کہ ابھی وہ کنٹریز جو چائنا کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں وہ آہستہ آہستہ تائیوان کی علیحدہ حیثیت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. تو یہ ایک ڈپلومیٹک چینج بھی نظر آ رہی ہے. تو ابھی ایران کی کیا سچویشن ہے؟ ویئر ڈز ایران اسٹینڈ ملیٹریلی؟ Militarily, they are holding their grounds, they are firm, and that's the reason ان کی political leadership اور military leadership جو ہے بڑی systematically اپنے آپ کو assert کر رہی ہے. میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ 3 points پہ وہ assert کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ گارنٹیز ہمیں بالکل چاہیے کہ یہ وار دوبارہ نہیں ہوگی.
اور دوسرا یہ کہ آل فرنٹس پہ سیز کرنی ہے وار، اس کے علاوہ بات آگے بڑھا نہیں سکتے ہم. نہیں تو ڈاکٹر وہ صاحب، جو میں واٹ آئی وانٹ ٹو لبنان والا ایشو ہے. میں جی فرمائیے. جی میں لبنان پہ آتا ہوں ڈاکٹر صاحب. میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں، میں آپ ہمیں ذرا ایجوکیٹ کر دیں اس پہ کہ جو ایران کی ملیٹریلی کتنی اسٹرینتھ ہے اس وقت، یا اس طرح لیٹ می پٹ اٹ دس وے. اچھا، ایران کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ دو تین چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جتنی بھی ملٹری ہے وہ ڈیسینٹرلائز کی ہوئی ہے، ان کی کمانڈ بھی ڈیسینٹرلائزڈ ہے. تو آپ اس کو کسی ایک جگہ پہ اگر ہیڈ کرتے ہیں تو ان کو کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے سارے ٹینٹیکلز الائیو رہتے ہیں اینڈ دے آر کیپیبل ٹو موو اینڈ دے آر کیپیبل ٹو ریئیکٹ. یہ ابھی انہوں نے جتنی زیادہ بامبنگ کی ہے اس کے بعد اسپیسیفکلی جو انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز، لاسٹ ٹائم ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ انہوں نے آلموسٹ اسٹریٹ آف ہرمز کے تقریباً ساری چیزیں اپنی طرف سے ختم کر دی تھی. انہوں نے ٹاورز گرا دیے، ان کی بوٹس کے اوپر بہت اٹیکس کیے، ان کے جتنے بھی وہاں سے ہیڈ کوارٹرز تھے ان کو بھی ٹارگٹ کیا، لیکن اسٹل دے آر انیبل ٹو پینیٹریٹ. دیٹ مینس کہ ان کی جو پریپریشنز ہیں وہ بہت اچھی ہیں اور ان کی ملٹری جو ہے اسٹل ہولڈنگ اٹس گراؤنڈ. دوسری اسٹرینتھ ان کی یہ کہ جو ان کی جتنی بھی جو وار مشینری ہے وہ ساری انڈیجنس ہے، اور اس کی پروڈکشن لائنز بھی انہوں نے انڈر گراؤنڈ اپنی پوری فیکٹریز بنائی ہوئی ہیں. تو وہاں سے ان چیزوں کی ریپلیسمنٹ بڑی کوئکلی ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے ان کو، ایران کو کم از کم کسی بھی جگہ پہ آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ وہاں اگر اٹیک ہوا ہے تو انہوں نے وہاں سے ریپلشن نہ دی. تو اس حوالے سے ایران کی جو جو نیوی ہے آئی تھنک، اور جو ان کے اسپیشلی جو ان کی باقی فورسز ہیں وہ سب اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے. ایئر فورس آف کورس اس کا لاس بہت بڑا ہے، ایئر فورس ظاہری بات ہے کہ وہ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ صرف ایئر فورس سے وار جیتی نہیں جا سکتی. آپ اس کو سپریشن کر سکتے ہیں لیکن آپ جنگ جیت نہیں سکتے. ٹھیک ہے.